بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور ذاتی کیس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کیس بھی میرے اپنے قریبی میرے اپنے والد صاحب کا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ میرے والد صاحب رستے میں چلتے ہوئے کسی وجہ سے گر گئے تھے، اور اس گرنے کی وجہ سے ان کے کلون کی ہڈی میں انتہائی شدید چوٹ آیا، تو جس کی وجہ سے ان کا کھڑا ہونا یا بیٹھنا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر جب میں ان کو ہاسپٹل لے کر کے گیا، کیونکہ ایکس رے کرانا ضروری تھا، چوٹ شدید تھا، اور یہ بات یقینی ہے کہ جب چوٹ کمر میں اور کلون کی طرف لگے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یقیناً چوٹ جو ہے وہ ہڈی پر ضرب دے چکی ہے، ہڈی ٹوٹ بھی سکتی ہے اور اسکریچ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہاسپٹل لے جانے کے بعد ایکس رے کرانے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب رپورٹ ہمیں ملی ہے تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ کلون کی ہڈی جو ہے وہ کریک ہو گئی ہے مختلف زاویوں سے۔ تو بہرحال یہ ایک پریشانی کی بات تھی۔ تو وہیں پر ہم نے تھوڑی دیر کے بعد ایک آرتھروپیڈک سرجن سے رابطہ کیا۔ ہم وہاں پہ گئے، انہوں نے دیکھا، رپورٹس دیکھی، تو انہوں نے اپنے علم اور جو ان کے پاس جو ان کی جو تھراپی ہے، جو ان کے پاس جو سولوشن ہے، انہوں نے ہمیں آپریٹ کا کہا، اور آپریٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ اس طرح کے معاملات کیے جائیں گے، کوئی پلاسٹر وغیرہ ہوگا اور ٹریٹمنٹ ملے گی، تو ان کو بیڈ ریسٹ پہ رہنا پڑے گا تقریباً 2 ماہ تک۔ بہرحال میں مطمئن نہیں تھا اور نہ ہی میرے والد صاحب، تو ہم ان کو گھر لے کر آ گئے۔ اس کے بعد پھر ہم ایک ہومیوپیتھ کے پاس گئے جو کہ ماہر تھے۔ بہرحال یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں نے ہومیوپیتھی کی تعلیم سٹارٹ نہیں کی تھی۔ شوقیہ مطالعہ تو کرتا تھا، لیکن میرے لیے یہ ڈیسیجن لینا اتنا آسان نہیں تھا کہ میں ان کو کوئی دوا ریکمینڈ کروں۔ تو بہرحال انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپریٹ ہوگا، اور اس آپریٹ کے نتیجے میں آرٹیفیشل جو کلون بالز ہوتے ہیں وہ لگیں گے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک لیندی پروسیجر تھا، لیکن بہرحال پھر ہم گھر آ گئے تو میرے والد صاحب ایک جرے کے پاس جانے لگے، اس سے پٹی وغیرہ کرانے لگے، کیونکہ ہڈی ٹوٹی تھی نہیں تھی، اسکریچ کھا گئی تھی، لیکن اپنی جگہ پر موجود تھی، لیکن پین تھا اور کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں چینج کیا گیا تو یہ پھر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ کو مکمل شفا منظور تھی، تو اللہ کے فضل سے، کیونکہ میرے گھر میں چھوٹی موٹی پریکٹس ہوتی رہتی تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ شوقیہ مطالعہ کرتا تھا، اور مختلف ڈاکٹرز کی بکس پڑھنا، اور کچھ میرے جو فیملی ڈاکٹر تھے ان سے ساتھ بیٹھنا، ڈسکس کرنا بھی ہوتا تھا۔ تو میرے والد صاحب کو کسی نے ایک پرچی لکھ کے دی جہاں وہ نماز پڑھنے جاتے تھے، ان کے کسی دوست نے کسی ڈاکٹر سے لکھوایا کہ آپ ہومیوپیتھک کے اوپر بھروسہ کریں۔ اس وقت میرے والد ہومیوپیتھک پر بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ دوائیاں مجھے کسی نے لکھ کر کے دی ہیں کہ یہ آپ لو، اس سے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو میں نے کہا ہاں امید ہے، بالکل ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ دوائیاں گھر ہی پر ہوتی تھی میرے، کیونکہ مجھے جب کوئی دوا کی ضرورت ہوتی تھی تو میں اس کی بوٹل ہی خرید لیتا تھا۔ تو پھر ہوا کچھ یوں کہ اس میں جو دوائیاں تھیں
وہ ان کو اسٹارٹ کروائی گئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے 1 مہینے میں مکمل چلنے پھرنے لگے، اور مزید 1 مہینہ اور علاج جاری رکھا گیا، اور وہ اپنی زندگی میں جب تک ان کی حیات تھی وہ بالکل چلتے تھے پھرتے تھے، اور اسی پاؤں سے کک بھی مارتے تھے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج اپنے اندر بہت بڑی افادیت رکھتا ہے، اور یہ طریقہ علاج ایک سائنٹیفک طریقہ علاج ہے، کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو مفروضہ سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ یہ کیس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کس طرح سے ایک سرجیکل کیس صرف میڈیسنس اور تھوڑا سا بیڈ ریسٹ کے ذریعے ایک بہت بڑی آزمائش اور تکلیف سے اور مال کے ضیاع سے بھی بندہ بچ گیا۔ تو اس میں کیا دوائی دی گئی تھی یہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ تو عام لوگ پلیز پریکٹس کرنے کی کوشش نہیں کریں، یہ پریکٹس صرف طلباء و طالبات اپنی پریکٹس میں لا سکتے ہیں۔ یہ ایک ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو دواؤں پر پریکٹس کا حق صرف ان کو ہے جنہوں نے باقاعدہ پروفیشن اختیار کیا ہے۔ تو عام لوگ کسی بھی دوا کو پریکٹس کرنے کی کوشش نہیں کریں۔ جزاک اللہ۔